ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اس وقت جو چیز سب سے زیادہ رواج پا چکی تھی، جادو اور جادوگروں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بابل، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں. گزشتہ کل کئی چیزیں آپ کے سامنے جادو کے تعلق سے آ چکی ہیں. یہ آیت کریمہ جو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان ہے کہ یہودی ان چیزوں کی پیروی کرنے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور بادشاہت کے وقت پڑھا کرتے تھے. جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلطنت اور بادشاہت سے پہلے سے ہے. جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور بادشاہت سے پہلے سے جادو ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں شریر شیاطین جو تھے، شیاطین جو شرارت کرتے تھے جادو کے ذریعے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی کتابوں کو اور ان کی جو چیزیں تھیں ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا اور روک لگا دی تھی. ہوا ایسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین چونکہ ان کے تخت کے قریب نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے یہودیوں میں کے جو اپنے کاہن تھے، کاہن جو جادو سیکھنے کی لالچی اور تمنا رکھے ہوئے تھے، ایسے یہودیوں کی کانا پھسی کر کے اور انہیں یہ بتلا کر کہ جادو سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جادوگر تھے، سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جادوگر تھے، اور وہ جادو کہاں سے آتا تھا؟ وہ ساری چیزیں اگر تم کو چاہیے تو وہ آتا تھا کہاں سے؟ تخت کے نیچے وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، تم اس کو دیکھ لو. تو یہ یہودیوں نے جب تخت ہٹایا تو وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان شیاطین کی جو چیزیں روک کر رکھی تھی وہ مل گئی، جس کی بنا پر یہودیوں نے یہ ڈنکا بجانا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جادوگر تھے، کوئی نبی وغیرہ نہیں تھے، رسول نہیں تھے. اور اسی چیز کو نقل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بائبلوں کے اندر یہ چیز نقل کر دی کہ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جادوگر تھے، جو آج بھی ان کے بائبل کے اندر موجود ہے. اب سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے کیا کر دیا؟ جادوگر بنایا. اور ظاہر سی بات ہے اس وقت جو شیاطین جادو سکھایا کرتے تھے وہ جادو کیا تھا؟ کفر تھا. اگر ان کی بات کا اعتبار کرتے تو انہوں نے گویا جادوگر کے ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام کو کافر بھی کہہ دیا اور پورے بابل شہر کے اندر یہ ڈنکا بچا دیا کہ سلیمان علیہ السلام کافر ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کرتے ہوئے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر سے جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا. ان کے پاس جو طاقتیں تھی وہ معجزات تھے جو اللہ کی دین تھی، وہ انسانی جادو نہیں تھا جو طبعی اثر کے ذریعے اور سبب کے ذریعے ہوتا تھا، بلکہ معجزہ خرق عادت شے کو کہتے ہیں جو خالص اور خالص اللہ کا فعل ہے.
اللہ کا عمل ہے معجزہ۔ اللہ کے جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا کرتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کو بھی دیے گئے تھے۔ لیکن ان یہودیوں نے اور کاہنوں نے شیاطین کی باتوں میں آ کر کے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے معجزے اور جادو کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کیا، دونوں کو ایک ہی سمجھ لیا اور سلیمان علیہ السلام کو جادوگر بتا کر کے کافر بنا دیا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ جو جادو شیاطین سکھاتے تھے وہ کفر تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جادو کی تعریف گزشتہ کل آپ کے سامنے کی گئی کہ وہ مخفی چیزیں، وہ باریک چیزیں جو شیاطین کی روحوں سے، مرے ہوئے جو شیاطین ہیں ان کی روحوں سے لے کر کے کاہن لوگ اس کو مخفی طور پر اور باریکی طور پر وہ اس کے ذریعے کسی بھی انسان پر اثر انداز کرتے تھے، اس کے ذہنوں پر، اس کے دل پر، اس کے جسم پر۔ تو یہ جادو شیاطین سکھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر بابل میں جو کہ عراق کا شہر تھا اور وہاں پر جادوگروں کا جو عروج تھا، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے یہ 2 فرشتوں کو بھیجا، جیسا کہ گزشتہ کل آپ نے اس کو سنا تھا۔ اور یہ 2 فرشتے باقاعدہ ان کے سامنے آ کر کہتے کسی کو بھی جو جادو سیکھنے کے لیے آتا کہ بھائی انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو تمہیں آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم ہم سے یہ جادو وادو مت سیکھو۔ لیکن اگر کوئی صحیح میں سیکھتا تو اس کو بتاتے کہ جادو اگر سیکھ بھی رہے ہو تو دیکھنا یہ کام مت کرنا، یہ غلط افعال اور کفری اعمال مت کرنا، شرکیہ افعال مت کرنا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہودی تھے، انہوں نے اللہ کی نہیں مانی، یہ فرشتوں کی کیا مانتے تھے؟ اور خاص طور سے اشارہ کرتے کہ بھئی دیکھو تم لوگ اس کے ذریعے میاں بیوی میں توڑ مت کرنا۔ اور اسی آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان آج بھی روزانہ پانی پر اپنا تخت سجاتا ہے۔ شیطان اپنا تخت کہاں سجاتا ہے؟ پانی پر سجاتا ہے، اور اس کے جتنے بھی چیلے چپاٹے ہیں جس کو انہیں کام پر لگایا ہوا ہے، سب کی محفل مجلس لگتی ہے، سب کی کارگزاری لی جاتی ہے۔ تو شیطان ایک ایک باری سے سب کی کارگزاری لیتا ہے۔ ایک کہتا میں ایک کو شرابی بنا دیا، ایک کو جواری بنا دیا، ایک کو میں نے یہ گناہ کرائی، یہ گناہ کرا، سب اپنی اپنی کارگزاری سناتے، سب کو شاباشی دیتا، چھوڑ دیتا، اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ لیکن جو ایسا شیطان جو کسی جوڑے کے اندر، میاں بیوی کے اندر توڑ پیدا کر دیتا، لڑائی کرا دیتا، جدائی کرا دیتا، جھگڑا کرا دیتا، وہ اگر آ کر کارگزاری سناتا کہ آج میں نے ایک جوڑے کے اندر میں نے کیا کر دیا، طلاق کرا دیا، خلا کرا دیا، جھگڑے لگا دیے، ان کے آپس میں، ان دونوں کے آپس میں کیا کر دیے، جھگڑے لگا دیے، تو شیطان اتنا زیادہ خوش ہوتا، اتنا زیادہ خوش ہوتا کہ اس کو اپنے قریب بلاتا، اس کی پیٹھ تھپتھپاتا اور اس کو اپنے قریب بٹاتا۔ جیسا کہ گزشتہ کل میں نے بتایا کہ آج سب سے زیادہ اگر کسی شے پر کام ہو رہا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان توڑنے کے لیے ہو رہا ہے، اور اس میں ایک کام ہمارے مالداروں نے یہ کھڑا کر دیا کہ ایک تو جڑنا مشکل ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، تو اور زیادہ مشکل بنا دیا شادیوں کو۔ سب ہے نا بھائی، شادی تو سادی ہونی چاہیے تھی۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے کم خرچے میں شادی ہو، یہ برکت والی شادی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے جو مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ اپنی آرزوؤں اور تمناؤں اور اپنے بیجا خواہشات کو لیے ہوئے شادیاں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو دوسرے طبقے کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کی شادیاں جہنم بن گئی ہیں، ان کے لیے دقتیں آ رہی ہیں۔ لیکن خبردار ہمارے مالداروں کے ذہنوں کے اوپر کوئی یہ بات رہیں گے
کہ بھائی ہمارے اتنے بڑے فنکشن ہال کے اندر اتنا زیادہ خرچ کر کے شادی کرنے سے غریبوں کی شادیوں میں دقتیں آ رہی ہیں، اس پر کوئی کسی کی توجہ بالکل مرکوز نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شادیاں آسان ہونی چاہیے، پہلے تو جوڑنا آسان ہو۔ ایک تو جڑ نہیں رہے ہیں، اور جب جڑ رہے ہیں تو پھر شیاطین، جنات اور یہ جادوگر ٹوٹکے کر کے، منتر مار کر اور نہ جانے کیسے کیسے گندے افعال کر کے، گندی عملیات کے ذریعے سے یہ میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، جس کو آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ یہ لوگ یہودی جب ان سے جادو سیکھتے تو اس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے اندر تفریق کرتے، ان میں جدائی کرتے۔ اب اس کی شکلیں طلاق کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں، خلا کے ذریعے بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر روز مرہ کے جھگڑے جو آپس کے اندر جو ہیں، بس یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو شریعت مطہرہ ہمیں ہر شے، ہر اس چیز سے روکتی ہے جو نقصان دہ ہوتی ہے، چاہے اس کا نقصان کچھ آگے چل کر ہی کیوں نہ ہوتا ہو، شریعت آج اس کو روکتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن شریعت یہ معاملے میں کیوں روکتی ہے، جبکہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ابھی اس کا نقصان نہیں، ابھی نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو آگے چل کے اس کا نقصان ہے، شریعت جانتی ہے، کیونکہ یہ شریعت، یہ دین انسان کی فطرت کے مطابق اتارا گیا ہے، انسان کے فطرت کے مطابق ہے یہ دین۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر، دین اسلام کی فطرت پر، مذہب اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو سوال ہے کہ پھر یہ سب یہ ہندو بن گئے، یہودی بن گئے، اس کا کیا ہوا؟ تو اس کا بھی جواب آگے کی سطر میں فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَبَوَاهُ أَوْ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، لیکن اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو فطرت کے مطابق دین ہے یہ۔ تو شریعت بار ہر جگہ جہاں پر آپ کو روک رہی ہے، آنکھ بند کر کے آپ کو رکنا پڑے گا، اور جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، گرچہ ماحول کے حساب سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کرنا ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا، اس میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہوگی، خیر ہی خیر ہوگی۔ اسی لیے جادو کے بارے میں عام طور پر لوگ جادو کب کرتے ہیں، میں نے گزشتہ کل بھی اشارہ دیا تھا کہ جب آدمی اپنی جسمانی اور طاقتی اور مالی طاقت اور جسمانی طاقت سے دشمن کو پچھاڑنے کے قابل نہیں رہ جاتا، اس کی مالی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے دشمن کے سامنے، یا اپنی جسمانی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، یا وہ کسی کو اپنے نام اور اپنی حیات ظاہر کیے بغیر اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ جادو ٹونے کا استعمال کرتا ہے اور مد مقابل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جادو کی 3 قسمیں میں نے اس میں سے جو تخیلی جو سحر تھا اس کے بارے میں نے بتایا کہ یخیر الیہ من سحرہم انہا تسعی فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے جیسے ہی انہوں نے لکڑیاں ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تھے، ڈر کے پیچھے ہٹ گئے تھے تھوڑا سا، اور اسی طرح سے وہاں پر ان کو لکڑیاں چلتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ یہ جو آنکھ کا جو جادو تھا، یہ تخیل کا جو جادو تھا کہ ان کے خیال میں ان کو لگ رہا تھا کہ وہ کیا ہیں، سانپ ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن حقیقت میں تو وہ لکڑیاں ہی تھیں۔ ایسے ہی جو شعبدہ بازی ہوتی ہے، جو میلوں میں کرتب دکھائے جاتے ہیں، جو انسان کو سانپ سے تشبیہ اور سانپ کو انسان بنا کر، انسان کو گدھا بنا کر، یا کبھی بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو سلایا جاتا ہے اور بظاہر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ تلوار سے اس کا سر قلم کر رہا ہے، اس کے 2 پیر قلم کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اس کے بدن کے 4 حصے ٹکڑے کر رہا ہے، ایک حصے کو ادھر کونے میں، سر ادھر، پیر ادھر اور 2 ہاتھ ادھر۔ تو لوگوں کو تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ واقعتاً اس نے کیا کر دیا، انسان کے 4 ٹکڑے کر دیا اور پھر واپس اس کو جوڑ رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟
آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ اس کو سحر تخیلی کہتے ہیں، یعنی آپ کے خیالات میں ایسا ڈالا جاتا ہے کہ جس سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سانپ واقعتاً اچھاداری ناگن بن گیا یا ناگ بن گیا، یا کوئی واقعتاً اس کے 4 ٹکڑے ہو گئے، واقعتاً کوئی انسان گدھا یا بندر بن گیا یا گھوڑا بن گیا۔ سمجھ رہے؟ ایک صحابی رسول کے دور میں ایک شخص کرتب دکھا رہا تھا کہ اس نے ایک شخص کا گلا کاٹا اور بازو کو رکھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو جوڑ دیا۔ وہ صحابی چونکہ ضعیف العمر ہو چکے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس طرح سے بازار میں ایسا دکھایا جا رہا ہے کرتب، تو وہ اٹھے اور وہاں گئے اور تلوار نکالی اور اس کا گلا چھاٹا اور کہا کہ واقعتاً اگر تو جادوگر ہے تو اب اپنا سر جوڑ کے بتا۔ سمجھ رہے؟ تو ویسی سر کو جدا کر کے جو جوڑ رہا تھا نا، اب تیرا سر ہی قلم کر دیا ہے، اب تو اپنا سر جوڑ کر بتا اگر واقعتاً تو ہے تو یہ ایک چھاوا ہوتا ہے صرف جو نظر آتا ہے، جس کو نظر بندی بولو، تخیلاتی سحر بولو، یہ ساری چیزیں اسی کا حصہ ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حقیقی سحر۔ حقیقی سحر سے انسان کے جو شیاطین ہوتے ہیں، میں نے آپ کو گزشتہ کل شاید یہ بتایا ہو کہ شیاطین کو یہ طاقت دی گئی تھی کہ وہ لوگ فرشتوں کی آپسی گفتگو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے کہ فلاں جاؤ، ایسا کرو، ایسا پانی برساؤ، فلاں جگہ بور کو پانی آئے گا، فلاں جگہ آسمان سے پانی برسے گا، فلاں جگہ یہ حادثہ ہوگا، فلاں جگہ وہ بیمار ہوگا، فلاں جگہ وہ مرے گا۔ یہ جو آپس میں جو ان کو احکام دیے جاتے ہیں، یہ جو لوگ آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو یہ شیاطین کیا ہوتے، کان لگا کر تھوڑا موٹا سن لیتے تھے، اور وہاں سے آ کر کے نیچے کاہنوں کے پاس آ کر ان کے کانا پھوسی کرتے کہ آج دیکھنا ایسا ہونے والا ہے۔ اب وہ کاہن ایسی ہی صف لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے عملیات کے ایسا بن کر کے، ہاں کل تمہارے پاس پانی برسے گا، لکھ کر دے دی، ہاں ختم۔ وہ تو اللہ کا حکم تھا، یہ شیاطین آ کر کے ان کو بول دیے تھے انہوں، اب اس میں سے پانی برسنے کا 99% کیا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، 1% صحیح ہو جاتا ہے۔ او ہو بابا بابا بابا، آپ تو بہت بڑے بابا ہیں صاحب، آپ کو دیکھ کر کے آپ کا نام یہ ہے، آپ کا یہ ہے، آپ کا یہ ہے، یہ سب دھوکہ بازی ہے۔ الو بنانا بولتے اس کو، کیا بولتے، بیوقوف بنانا۔ تو یہ ساری چیزیں کاہن جو ہوتے ہیں، کاہن جتنے بھی بابا ہیں سب کاہن ہیں، جتنے بھی ڈھونگی ہیں سب کے سب کاہن ہیں۔ اور خود مسلمانوں میں جو عملیات کر رہے ہیں اس میں بھی 70% ایسے گھسے ہوئے ہیں، بس یہی جو شیطانی اور کفریہ اور شرکی اعمال کے ذریعے سے سمد مقابل کو کیا کہ یہ تصور کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ واقعتاً اس میں کچھ اثر ہے۔ تو حقیقی چیز کیا ہے؟ تعویذ کرنا، تعویذ پہنانا، دم کرنا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر ہم ابھی 2-3 منٹ کے بعد بات کریں گے۔ تو یہ چیز سب سے پہلے کہ سحر حقیقی جو ہوتا ہے، یہ کاہن لوگوں سے سنتے ہیں اور اس کے ذریعے سے، اور کچھ جو کفری عمل ہوتے ہیں، کفری اقوال ہوتے ہیں، جو جنتر منتر جس کو بولتے ہیں، وہ لے کر کے اس پر عمل کر کے یہ لوگ سامنے والے مد مقابل پہ ذہن پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے جسم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے دل کو اور دماغ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس سے کچھ ایسا کام کرواتے ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ جادو کا حقیقی اثر ہے، لیکن یہ بھی اثر بھی اللہ کی اجازت کے بغیر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو اثر ہے یہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے منشا کے بغیر یہ بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایمان والے کا عقیدہ ہے۔ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ صرف ایک اللہ کی۔ لیکن یہ جادو کا ہونا حقیقت بھی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اگر اثر بھی کرے گا تو اللہ کے منشے کے مطابق ہی اثر کرے گا۔ تو یہ چیز تھی یہاں پر۔ دوسری چیز یہاں پر دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ ان کا جادو سیکھنا خود ان کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے کہ وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائے۔
ولا ينفعهم، کہ ان کا جادو سیکھنا، ان کی جادوگری لوگوں کو فائدے مند نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ کاہن اور شیطان، یہ جو لوگ آپس میں اتنے ان کے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ شیطان ان کی مدد کرتے ہیں، کاہنوں کی۔ شیطان کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مدد کرتے ہیں کاہنوں کی۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک کسی پر کوئی شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اس کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، اور جب اس پر قرآن کی آیت وغیرہ پڑھ کر اس کو حاضر کیا جاتا ہے تو وہ اپنا نام یا تو مسلمان بتاتا ہے یا تو کوئی غیر مسلم شنکر ونکر نام بتا دیتا ہے۔ ارے ہے نہیں ہے بھائی، بتاتا ہے نا۔ تو انسان کے ذہن میں آتا ہے، یہ بہت ساروں کے ذہنوں میں آتا ہوگا کہ وہ فلانا بوڑی کے پاس انہیں مرا تھا نا، تو انہیں لگا بولے اس کو، سب کو معلوم ہے انہیں وہاں مرا تھا، کوئی بھی وہ XYZ مر گیا تھا، انہیں لگ گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ علم نہیں ہے اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، ورنہ اکثر کو معلوم بھی ہو کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو یا تو وہ جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں جائے گا۔ بوڑی کے پاس کیا کر رہا انہیں؟ ایک سوال ہے بھائی، وہ ندی کے پاس کیا کر رہا، وہ کچر کنڈی کے پاس کیا کر رہا، وہ فلاں جگہ کیا کر رہا، وسن باٹے کے پاس کیا کر رہا؟ ایک سوال ہے نا۔ اس کا جواب قرآن کریم میں فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک جن پیدا کرتے ہیں، ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا کرتے ہیں، کہ فرشتہ اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اور وہ جو شیطان ہے قرین اس کا، وہ ہمیشہ اس کو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کو گناہوں کی طرف مدعو کرتا رہتا ہے، اس کے سامنے گناہوں کو مزین کر دیتا ہے، دنیا کو مزین کر دیتا ہے۔ یہ کئی سوالوں کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کئی سوالوں کے۔ شیطان جو ہوتا ہے دنیا کو ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، اور دل کے اندر گندے وسوسے ڈال کر کے بعض دفعہ ایک معمولی سے معمولی خاتون کو ہمارے سامنے بالکل حور کی طرح تیار کر کے پیش کرتا ہے، اور انسان اس کے بہکاوے میں آ کر کے اس کے اندر گناہوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ ملوث ہو جاتا ہے، اس کے سامنے دنیا کو مزین کر دیتا ہے۔ ایک شے بہت حقیر ہے لیکن اس کے دل میں اس کی ایسی اہمیت ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی جان تک گنوا دیتا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، قرآن کریم میں ایک جگہ یہ فرمایا، لوگوں کے لیے مزین کر دیا ہے شہوتوں کو، ان کے خواہشات کو، عورتوں کو، دنیاوی ساز و سامان کو۔ تو آج ہماری نگاہوں کے اندر بلڈنگ ہو، کیا ہے ماشاءاللہ، ایسی بلڈنگ ہے اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ لگا ہے۔ تو کہنے کا مقصد دنیا ان کے سامنے مزین کر دی گئی، اور یہ شیطان جو قرین ہے یہ بار بار انسان کو گناہوں پر اڑاتا رہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو اس کا بھی نام وہی ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے نا وہ اسی کے ساتھ رہتا ہے، اور اسی کا نام اس کو رہتا ہے، اس کا بھی نام وہی رہتا ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اور ایک جگہ پھر اور فرمایا قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قَالَ قَرِينُهُ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک انسان پیش کیا جائے گا۔ وہ انسان بنے گا، اے اللہ مجھے شیطان نے بھٹکایا، نہیں تو میں نماز پڑھتا تھا، شیطان نے بھٹکایا ورنہ میں یہ گناہ نہیں کرتا، مجھے شیطان نے بھٹکایا۔ قال قرینہ، تو اس کا جو شیطان تھا وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اس کو بہکایا بہکایا نہیں، بولے ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال مبین، لیکن یہ خود ہے نا کھلی گمراہی کے اندر پڑ گیا۔ تو شیطان تو صرف کیا کرتا ہے معلوم ہے، خالی تھوڑا سا چسکا لگا دیتا ہے بس،
اس کے آگے کا کام انسان پورا کر دیتا ہے، اس کے آگے کا انسان پورا کام کر دیتا ہے۔ اسی لیے شیطان آج بہت آرام سے سویا ہوا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داری لینے والے خود کئی انسان پیدا ہو گئے جو اس کا کام کر رہے ہیں۔ اس کو ضرورت نہیں اب خود کام کرنے کی، اس کا کام کرنے والے بہت ساری انہوں نے ایک فوج تیار کیا ہوا ہے۔ تو اس کا جو قرین ہے شیطان، اس کا خود کا، وہ قیامت کے دن اسی کے خلاف بولے گا، اے اللہ میں نے ربنا ما تغیتہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، میں نے اس کو نہیں کہا تھا تھیٹر میں جا کر فلم دیکھنے کے لیے، میں نے اس کو نہیں کہا تھا زنا کرنے کے لیے، میں نے اس کو نہیں کہا تھا شراب پینے کے لیے، میں نے اس کو نماز سے نہیں روکا تھا۔ یہ ساری چیزیں وہ وہاں کہے گا، حالانکہ روکنے والا شروعات وہی کرے گا۔ تو اس کا کام ہی ہے گناہوں کی طرف۔ لیکن جو انسان متقی، پرہیزگار، تقوی والا، اللہ کا خوف جس کے اندر ہوگا اور جو عمل پر جمع رہتا ہے، پابندی کرتا ہے اعمال کی، تو ایسا شخص ایسے ہزاروں شیطانوں کو مات دے سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، ان پر حاوی ہو سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ دل کر رہا ہے کہ وضو نہ کرو، لیکن آپ نے جیسی وضو کر دیا، شیطان کو سب سے خطرناک تھپڑ مار دیا آپ نے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم راستہ چلو تو ادھر ادھر نگاہ ڈالو، لیکن آپ نیچے نگاہ رکھ کے جائیں گے، شیطان پر سب سے بڑی ضرب لگی، کیونکہ اس کے خلاف جو عمل آپ کریں گے وہ اس کے لیے مار ہوگی، وہ اس کو مار دے گا۔ تو یہ عمل کا پاور ہے، اور جتنا عمل مضبوط ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روایت بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن میرا شیطان، میرا قرین مسلمان ہو چکا ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے سن لیں، میرا قرین جو ہے وہ مسلمان ہو چکا ہے، اب وہ مجھے برائی کے نہیں بھلائی کی طرف، بھلائی کے سوچ ڈالتا ہے، بھلائی کے وسوسے ڈالتا ہے، برائی کے وسوسے نہیں ڈالتا ہے۔ تو ہر ایک کے ساتھ یہ قرین رہتا ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اس انسان کے آگے پیچھے روزانہ کے جو ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں گناہوں کی طرف کھینچنا، گناہوں کی طرف اس کو مائل کرنا، وہ قرین کا کام ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جواب مل گیا ہوگا آپ کو کہ اب انسان مر گیا لیکن اس کا قرین زندہ ہے۔ انسان تو مر گیا، اس کا قرین زندہ ہے، تو اب وہ بیٹھے بیٹھے اب وہ زید کو جو کچھ بھی پسند تھا ویسا اگر وہاں پر کچھ کرا تو وہ اس کو لگ جاتا ہے، اس کی طرف حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اور یہاں آنے کے بعد جب اس کو حاضر کیا جاتا ہے تو ہاں میں زید ہوں بولتا ہوں، کیا بولتا ہے؟ تو لوگوں کو کیا لگتا ہے، ارے زید زندہ تھا، زید زندہ ہے کیا کہ بولے، اس کی روح یہاں بھٹک رہی، اس کی روح وغیرہ نہیں بھٹکتی ہے۔ انسان کی اصل جو روح ہے مرنے کے بعد فوراً وہ کیا ہے، برزخ کے اندر اپنے اعمال کا حساب کتاب اور اپنے اعمال کے حساب سے کیا ہوتی ہے، سزا بھگت رہی ہوتی ہے۔ اچھا کیا ہوگا تو جنت کی کھڑکی کھول کر کے اللہ تعالیٰ اس کی ہواؤں سے اس کو کیا کرتے ہیں، آرام اور سکون دیتے رہتے ہیں، اور جو برے عمل پر مرا ہو جہنم کی کھڑکی کھول کر کے اس کو وہاں پر عتاب دیتے رہتے ہیں۔ وہ روح ایک بار جانے کے بعد واپس دنیا میں پلٹ کر آ ہی نہیں سکتی، فرشتے اس کو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک سوال کا جواب آپ کے سامنے ہو گیا۔ عملیات کیا ہیں؟ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہو تو قرآنی آیات ادعیہ یعنی دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اور پڑھ کر سنائی ہیں اور امت کو دی ہیں، تو وہ ساری دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے، اور قرآنی آیات، اور قرآن کے اندر بھی سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کے اندر جو بہت بہترین آیت آیت الکرسی ہے، یہ تمام تر آیتوں کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں پر دم کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر دم کر سکتے ہیں، اور بچے خود نہیں پڑھتے تو تعویذ کے ذریعے سے ان کے گلے میں لٹکا بھی سکتے ہیں۔ اس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ وہ پڑھ کر دم کیا جائے، پڑھ کر دم کیا جائے، لٹکانا انہی لوگوں کے لیے جن کو پڑھنا نہیں آتا، یا ان بچوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے۔ ایسے ہی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی حاملہ خاتون ہے تو اس کے لیے بھی
کچھ عمل ہے شریعت کے اندر، اس کو لکھ کر کے اس کے پاس دے سکتے ہیں دم کر کے، یا اس کے بازو میں باندھ سکتے ہیں، یا اس کے اس جگہ پر رکھ سکتے ہیں. وہ کئی چیزیں عمل کے حدیث سے ثابت ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، جس کو رقیہ شرعیہ یعنی شرعی تعویذ کرنا کہتے ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں، اس کی شریعت میں اجازت ہے. لیکن جادو ٹونا کی اجازت نہیں ہے. شرعی اعتبار سے جادو سیکھنا، سکھانا اور جادو کرنا یا کرانا سب کے سب کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے. ایک سوال اس میں یہ بھی ہے، بعض علماء کے سامنے سوال آیا کہ اگر ظاہر سی بات ہے اگر جادو سیکھنا نہیں، کرنا نہیں، لیکن کسی نے ہم پر جادو کر دیا تو کیا آپ زندگی بھر وہ جادو کا اثر لے کر کے جینا اور بعد میں مر جانا؟ کیا اس کا علاج نہیں کر سکتے ہم؟ شریعت نے اس کی اجازت دی، علاج کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے علاج کرنا ہو تو جادو کا علاج کرنا پڑے گا، اور علاج کرنے کے لیے جادوگر ہی چاہیے. عام عاملوں سے وہ عام طور پر حل نہیں ہوتا ہے. لیکن اللہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے. ہماری جو قرآنی احکامات اور قرآنی جو عملیات ہیں اس کو کرتے رہنا چاہیے. خطرناک سے خطرناک جادو اس سے بھی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کہیں پر بالآخر اتنا زیادہ مسئلہ گمبھیر ہو کہ مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو شریعت میں اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی کافر جادوگر ہو، کوئی کافر جادوگر ہو تو اس سے یہ مسلمان جو جادو کیا گیا مسلمان پر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. شرطیں یہ ہیں وہ چاہے جیسا چاہے عمل کرے، ہم کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جادو کو ختم کرانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے جو بندہ ہے جس پر جادو ہوا ہے اس سے کوئی کفریہ کلمات کرنے کے لیے یا کہنے کے لیے نہ کہے. سمجھ رہے زید پر جادو ہو گیا اور کوئی باہر کا بندہ، کافر بندہ جادوگر ہے، وہ اثر اس کا ختم کر سکتا ہے. تو اب زید کفریہ کلمات بھی نہیں کہے گا، شرکیہ کلمات نہیں کہے گا، کفریہ عمل بھی نہیں کرے گا، شرکیہ عمل بھی نہیں کرے گا. اس کو جو کرنا ہے وہ کر، بس اس کا جادو ختم کرے. بس اس لیے ہم اس کے جادو کا استعمال ختم کرنے کے لیے اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. جو یہ جادو ہے جس کے اندر کفریہ اقوال یا افعال یا اعمال کیے جاتے ہیں، شرکیہ افعال اور اقوال کہے جاتے ہیں، اعمال کیے جاتے ہیں، یہ وہی جادو ہے جس کے اندر جو بری روحیں ہیں، شریر روحیں ہیں، شیاطین ہیں، ان سے مدد لی جاتی ہے، ان سے مدد لی جاتی ہے تنتر منتر کے ذریعے، اور اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے. اس کے لیے کئی گندے عمل کرانے اور کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے وہ جادو سیکھا جاتا ہے. اس طرح سے جادو سیکھنا جائز نہیں ہے. اور یہ وہی جادو ہے جو بابل کے اندر جادوگر لوگ جس کے لیے حرص اور لالچ رکھے ہوئے تھے، اور پوری وہ جادوگر نگری بنی ہوئی تھی، جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر وہاں سے ہو رہا تھا تو نماز کا وقت ہوا، تو لیکن انہوں نے وہاں پر نماز ادا نہیں کی، بلکہ اس کے حد کے باہر، بابل شہر کے حد کے باہر جا کر نماز ادا کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے وہاں پر کیوں نماز نہیں ادا کی؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا، ایک قبرستان میں اور دوسرا اس بابل کے اندر، اس لیے میں نے وہاں پر نماز ادا نہیں کی. ظاہر سی بات ہے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بستیوں سے تیزی سے گزر جاتے، وہاں پر مقام قیام نہیں کرتے جہاں پر اللہ کا عذاب اترتا تھا، جہاں پر اللہ کا عذاب اترتا تھا. ایسی بستیوں سے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپ وہاں پر قیام نہیں کرتے، بلکہ تیزی سے وہاں سے گزر جاتے تھے، کیونکہ وہاں پر اللہ کا عذاب اترتا تھا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور یہ جانتے ہیں یہودی جو جادو کرتے تھے، جادو سیکھتے تھے، ان کو معلوم ہے کہ آخرت میں جادو سیکھنے کی وجہ سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جادو سیکھ کر کے کافر ہو گئے تھے، اور کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور بہت ہی بری شے ہے وہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا. جادو کا ایک اثر جو ہے نا ہوتا ہے انسان پر، خود پیارے انبیاء پر جادو کا اثر ہوا ہے. جیسے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام ذرا گھبرا گئے تھے، جیسی جادوگر کی سانپ دیکھے تو گھبرا گئے تھے، یعنی خود ان کے بھی لاٹھی جب گر گئی تھی تو
یہ گھبرانا یہ اس کا اثر تھا۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ عصبہ ولید بن عتبہ یا عصبہ نام ولید بن عاصم نے جب جادو کیا تھا، ولید بن عاصم نے جب جادو کیا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا تھا لیکن ایسا لگتا کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے، حالانکہ نہیں کیا تھا۔ تو خیالات پر اور ذہن پر وہ حاوی ہو جاتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جو مسحور ہوتے ہیں، جن پر جادو کیا جاتا ہے، آپ ان کی کیفیتوں سے اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا کوئی مطلب علم نہیں ہوتا، وہ سب کچھ کرے اور کھائے ہوتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ نہیں کھائے ہیں، بہت سارے کام انہوں نے نہیں کیے ہوتے ہیں لیکن انہیں لگتا ہے کہ ہم نے کام کیے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی جسمانی بھی تکالیف بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس طرح کے جادو ٹونے جنتر منتر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دیکھو عملیات میں اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ دو تین باتیں بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اپنے گھروں کے اندر صاف صفائی کا اہتمام کریں۔ جہاں پر گندگی ہوگی وہاں پر اس طرح کے خبیث جنات ہوں گے، خبیث شیاطین ہوں گے۔ اسی لیے بیت الخلاء میں جانے اور باہر نکلنے کی دعا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ کیوں فرمائی؟ باقاعدہ اس میں خبیث کا ذکر فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ارے نہیں ہے خبث خبائث، خبائث کیا ہیں؟ وہی جنات اور شیاطین ہیں جو گندی جگہ پر ان کا بسیرا ہوتا ہے، وہ گندی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں وضاحت کے ساتھ، بغیر کسی شرم کے میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس چیز کو۔ ہمارے گھر کے اندر جو بھی گندا کپڑا ہوگا، یاد رکھے خبیث جنات اور شیاطین اس کو عطر کی طرح سونگتے رہتے ہیں۔ جس طرح سے ہم عطر کو لگا کر کے خوشبو محسوس کرتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو مزہ آتا ہے، ایسے خبیث شیاطین اور جنات کو گندگی سے مزہ آتا ہے۔ اسی لیے جو بچے حگیز پہنتے ہیں، ہمارے گھر میں مستورات کو یہ بات بتائیں، تو وہ جب بچے اس کے اندر طہارت کرتے ہیں یا پھر باتھ روم کرتے ہیں تو اس گندی چیز کو فوراً کمرے کے باہر کچر کنڈی میں پھینک دے، ڈسٹ بین میں پھینک دے۔ ابھی رات ہے، ابھی شام ہے، صبح میں پھینکیں گے، اور اپنی چھوٹی سستی کاہلی کی وجہ سے اس کو گھر کے کونے میں نہ رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، وہ اس کو بالکل خوشی سے سونگتے رہتے ہیں وہ، اور انہیں مزہ آتا ہے، ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہی گندگی، ظاہر سی بات ہے، وہی گندگی اگر کسی کے بدن پر، بچے پر، بچی پر، خاتون پر، بڑے پر لگی ہو، اسی گندگی کو وہ وہاں پر محسوس کرتے ہیں اور اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے سمجھ نہیں۔ اور ایک بات سن لیں، باتھ روم میں ہمیں ہمارے کپڑوں کو، بدن کے جو کپڑے ہوتے ہیں، نہانے کے بعد، غسل کے بعد وہاں بالکل نہ رکھیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ وہاں پر گندی جگہ میں ہمارے روزمرہ کے پہنے ہوئے لباس کو بالکل نہ رکھیں، اس کو لا کر کے دھونے کی جگہ پر یا کسی بکیٹ کے اندر ڈال کر پیک کر کے رکھ دیں، چاہے آپ ایک دن یا 2 دن کے بعد اس کو دھو لیں، لیکن اس کو پیک کر کے باہر، کمرے کے باہر رکھیں، باتھ روم کے باہر رکھیں۔ اچھا ہمارا کیا حال ہے؟ کئی باتھ روموں میں ٹاول لگی ہوئی ہے، پھر اندرونی کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، وہیں پر گندا ہے، وہیں ساری چیزیں ہیں، اور پھر روٹے کے چھوٹے کئی باباؤں کے پاس صرف عورتوں کی بھیڑ، بچیوں کی بھیڑ، نوجوان بچیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، بچوں کی بھیڑ لگی ہے، عورتوں پر سب سے زیادہ وہ قابض آتے ہیں۔ تو یہ چیز کا خیال رکھیں۔ اور دوسری بات، غسل سے رہنے کی کوشش کریں، وضو سے رہنے کی کوشش کریں، اور بعض دفعہ اگر طہارت ٹوٹ جائے تو بغیر کسی تاخیر کے غسل سے فارغ ہو جائے۔ بالکل بھی طہارت نہیں ہوگی تب بھی یہ حاوی ہوں گے، اور بعض دفعہ ہم لوگ وضو سے نہیں رہتے ہیں تو بھی ان کو موقع ملتا ہے، اس لیے وضو سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وضو سے رہنے کی کیا کریں، وضو سے رہنے کا پابند بنائیں۔ وضو سے رہنا بھی عبادت ہے، آپ کے معلومات کے لیے وضو سے باوضو رہنا کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ اس سے کئی چیزیں، رونقیں کھلتی ہیں، اچھے اعمال کا ہم پر کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے، اچھی چیزیں ہم پر اترتی ہیں، اور شیطان کو، ابلیس کو ہمارے وسوسے ڈالنے میں بہت زیادہ دقت آتی ہے باوضو انسان کے لیے۔ اور جو وضو سے نہیں ہوتا ہے
اس کے لیے تو راستہ صاف ہوتا ہے. پھر وہی وسوسے، اسی لیے تو فرمایا کہ بھائی اپنے آپ کو باوضو رکھیں اور اپنے اعمال کا اور دعاؤں کا پابند رکھیں. دعاؤں کا پابند، گھر میں جا رہے ہیں دعا پڑھ کر جائے، گھر سے نکل رہے ہیں دعا پڑھ کر نکلے، کپڑے پہن رہے ہیں تو دعا پڑھ کر پہنے. انشاءاللہ آگے آج جب آئے گا تو میں آپ کو ہر دعا کی وجوہات بتاؤں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کی دعا کیوں فرمائی، باہر نکلنے کے بعد کی دعا کیوں ذکر فرمائی، کپڑے پہننے کی دعا کیوں ذکر فرمائی، طریقہ کپڑے پہننے کا، کپڑے اتارنے کا طریقہ، چپل پہننے کا طریقہ، چپل اتارنے کا طریقہ، مسجد میں جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، کھانے کے پہلے کی دعا، بعد کی دعا، مہمان کے پاس کھانے کی الگ سی دعا. باریک باریک چیزوں پہ یہ دعائیں کس لیے ہیں؟ کتابوں کے اندر اس کو اچھی طرح سے سجانے کے لیے تھوڑی ہیں، وہ اس کو تو ہماری زندگی میں لانے کے لیے ہیں، زندگی میں لانے کے لیے. بسم اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہو، گھر سے نکلنے کے بعد کی دعا پڑھ کے گھر سے باہر نکلے. بڑے بڑے حادثات سے اس کے لیے نجات ہے. تو کئی چیزیں تھی. یہ جادوگر کے تعلق سے آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور اگر یہ لوگ صحیح معنی میں یقین کرتے اللہ پر، موسیٰ علیہ السلام کی پر اتری ہوئی تورات پر صحیح معنی میں یقین کرتے، قرآن پر صحیح یقین کرتے اور اللہ کی بتائی باتوں پر صحیح یقین کرتے. وَاتَّقَوْا اور جادو ٹونے منتر جنتر اور برے اعمال، کفریہ اعمال، شرکیہ اعمال اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہتے، متقی بن جاتے، تقوی اختیار کرتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رہتے. لَبَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. جادو کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے پاس ان کو جو ثواب ملنے والا تھا وہ بہت بہتر ہوتا. یہ شیاطین کے، یہودی شیاطین کے جال میں آ کر ان کی باتوں کو سن کر اور سلیمان علیہ السلام کے جیسا اقتدار حاصل کرنے کی لالچ میں انہوں نے جادو سیکھا اور یہ لوگ کیا کر دیے؟ گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے، کافر بن گئے. لو کانوا یعلمون. کاش کہ یہ لوگ حقیقت حال سے باخبر ہوتے، جان لیتے، سمجھ جاتے کہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا صحیح تھا اور تورات کے ہر عمل پر ان کے لیے عمل کرنا ضروری تھا. لیکن یہ لوگ جانتے بوجھتے بھی انہوں نے جادو کو سیکھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین. اللہم ارحم موتانا وموتى المسلمین. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم